الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا ہے، چھپکلی ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں صحیح ہے، چھپکلی ہے، اس کو بھی بیان سننے دیں، جانے دیں۔ یہ گری کہاں سے ہے؟ میرا خیال ہے چھت سے گری ہے یہ۔ چھپکلی جو ہے نا، چھپکلی اس سے گھن بہت آتی ہے۔ چھپکلی نقصان دہ جانور نہیں ہے، جو ریسرچ سے ثابت ہے نا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کھائیں نہیں، لیکن نقصان دہ کوئی زہر وہر نہیں ہوتا اس میں، لیکن یہ گندا بہت ہے، گھن بہت آتی ہے اس سے، اتنی ایک متلی آتی ہے نا چھپکلی کو دیکھ کے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو دیکھو تو حدیث کا مفہوم ہے ایک ہی وار میں مار دو اس کو، اور جتنے وار میں اس کو ماریں گے نیکیاں اتنی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ علماء نے اس میں حدیث میں یہ جو حکمت ہے وہ بیان کی ہے کہ ایک ہی وار میں مارنے کا حکم اس لیے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، کیونکہ لوگ جب چھپکلی مارتے ہیں نا تو وہ بیچاری کا کچمڑا بنا دیتے ہیں، پہلے ایک بار، پھر دم سے پہلے وہ ڈانس دیکھیں گے اس کا تھوڑی دیر دم کا، پھر وہ، تو اس لیے جہاں یہاں نہ کریں، یہاں تو گند ہو جائے گا۔ چھت پر سے گری ہے میرا خیال ہے کہ، تو جب کوئی چھپکلی دیکھی ایک ہی دفعہ میں چپکا دیا اس کو، اسٹیکر بنا دیا، ڈمپر نہیں کرتے جو کراچی کے روڈوں پہ۔ مارنے کا حکم کیوں ہے؟ دیکھو اسلام گندگی سے بہت دور رکھتا ہے ہمیں، اسلام جو ہے نا گندگی سے بہت دور، اسلام میں جو صفائی، طہارت، نظافت ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ چھپکلیوں کا گھر میں ہونا، اس سے گھن بہت آتی ہے، انسان کو گھن بہت آتی ہے، تو اس لیے جتنے بھی حرام جانور ہیں اسلام نے انہیں پالنے میں کچھ جانوروں پہ تو بالکل پابندی لگا دی، کچھ جانوروں پہ پابندی تو نہیں لگائی لیکن پسند نہیں کیا، جیسے کتا پالنے پر تو پابندی لگا دی۔ بلی کی اجرت کو بھی حدیث میں پسند نہیں کیا گیا، یعنی بلی کا بزنس حلال ہے لیکن جو حدیث میں آتا ہے نا کہ پسند نہیں ہے، تو علماء اس میں تعویل کرتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے، یعنی جائز ہے لیکن قابل تعریف نہیں ہے، مکروہ ہے بلی کو بیچنا، خریدنا۔ اور بلی کے بالوں میں بھی بیماریاں ہیں۔ ابھی ہمارے بچوں نے، ایک چھوٹی بچی نے بہت ضد کی ہوئی تھی بلی خرید کے، تو میں نے کہا بیٹا کچھ بھی خرید لو، بلی نہیں خریدوں گا میں۔ تو پھر اس نے بطخ کے چوزے خریدے ہیں، اس کو پال رہی ہے وہ چھوٹی بچی۔ بطخ کے چوزے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اس کے لیے چھوٹا سا ٹب بنا دیا اس نے، اس میں تیر رہے ہوتے ہیں، ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، بچے بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اسے دیکھ کے۔ تو کوئی بھی جانور جو، کتے کے تھوک میں بیماریاں ہیں، کتے کی لید میں بیماریاں ہیں، حلال جانوروں میں آپ دیکھ لو، یہ جو باڑے میں لوگ ہوتے ہیں گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے، وہیں چارپائی ڈال کے پوری رات سوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی ان کو۔ تو ان حلال جانوروں کے پیشاب میں، گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں۔ ہاں سڑ جائے تو ایک الگ بات، یہ نہیں کہ گوبر میں چارپائی ڈال کے سویا کریں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ بیماریاں حرام جانوروں میں، اور آپ کو ہی پتہ ہے کہ جو وائرس یعنی حرام جانوروں کی بیماریاں انسانوں میں بھی پھیلتی ہیں بہت تیزی سے، وائرس پھیلتے ہیں۔ حلال جانوروں میں بہت کم بیماریاں ایسی ہیں جو انسانوں کو لگتی ہیں، وہ کامن نہیں ہیں وہ بیماریاں۔ خیر، تو چھپکلی پر میں نے بیان شروع کر دیا۔ تو سورہ معارج کی یہ آیات کئی ہفتوں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم جانتے ہیں ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے، اور اوقات جب یاد دلائی جاتی ہے جب کوئی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اس پہ میں نے مثالیں دی تھیں کہ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانا یہ عام طور پر یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے مثال دی تھی، کوئی آدمی سائیکل پہ جا رہا ہو، کوئی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو، آپ کہیں یار تمہاری اوقات تھی، تم تو سائیکل پہ جایا کرتے تھے، تو برا لگتا ہے نا کہ بھائی کیوں مجھے میری اوقات یاد دلا رہے ہو۔
تو یہ کسی کو اوقات یاد دلانا برا کام ہے، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جائے، اس میں تکبر پیدا ہو جائے. تو انسان میں چونکہ کبر ہے، تکبر ہے، تو اس لیے قرآن انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے. دیکھو انسان نا انسانوں کے مقابلے میں تو صاحب فضیلت ہو سکتا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ آج پوری دنیا انسان کو انسان کے سامنے تواضع سکھاتی ہے. یہ جو انگلش کے الفاظ ہیں نا بہت سارے کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے اور ملنسار بن کے رہنا چاہیے، موسٹ مرسیفل بن کے رہنا چاہیے، یہ سب انسانوں کے لیے ہیں. خدا انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے اللہ کے مقابلے میں کہ تم اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا اس کے سامنے بالکل زیرو، تم جھک جاؤ. تو قرآن کہتا ہے کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم جانتے ہیں ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے. اب میں چند وہ مثالیں دوں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول چکے ہیں. تکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق، حق کا انکار کر دینا اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے. کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں ہم حق کا انکار کرتے ہیں، کتنے مواقع ایسے ہیں. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی متکبر ہے. کافر اس کو متکبر مانتا ہے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کافر ان کو کہتے ہیں کہ یہ متکبر ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بہت ملنسار ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاؤن ٹو ارتھ. یہ بندہ ڈاؤن ٹو ارتھ. میں نے بہت باہر ملکوں میں جب جاتا ہوں تو غیر مسلموں کے بارے میں مفتی صاحب یہ مائیکل جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، یہ چنگ پونگ جو ہے یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. یہ ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے. شنگ چونگ جو ہے ڈاؤن ٹو، جیپنیز سارے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں متکبر ہیں. ابھی جاپان میں میرے خلاف بڑی کمپین چل رہی ہے بھائی، جیپنیز اخبار میں کوئی میرے خلاف شائع ہوا ہے، میں نے کہیں بیان میں وہاں جا کے بولا ہے نا 4 شادیاں کرو اور فیملی سسٹم کو پروموٹ کرو وغیرہ وغیرہ. تو وہاں کچھ بے وقوفوں نے، ہمارے ہی مسلمانوں نے کوئی جلسے جلوس نکالنے شروع کیے، روڈوں کو بند کیا. تو وہ جیپنیز تو لا کے بڑے پابند ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا یہ کیا دھندا شروع کر دیا، تو وہ اسلام ہی کے اگینسٹ ایک تحریک چل پڑی ہے یار یہ مسلمان یہاں کے گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ نہیں، انہوں نے اپنے روڈ ووڈ جام کے جلوس نکال رہے ہیں جو ہمارے یہاں چلتے ہیں جلوسوں کے فیشن. تو جیپنیز گورنمنٹ نے کہا بھائی جو کرنا انڈور کرو. وہ روڈوں پہ آ گئے تو وہاں کی عوام خلاف ہو گئی. تو اب عوام جب خلاف ہوتی ہے تو پھر تو وہ ان کو کیا پتا کہ کون کر رہا ہے، کون اس کا قائل ہے. تو اب وہ ان کو جو چیزیں مل رہی ہیں، آج ہی ہمارے ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی جیپنیز زبان میں نا ٹنگ پونگ چل رہا ہے بہت زیادہ، اللہ خیر کرے. خیر، تو ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں مسلمانوں کی اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں. ایک طرف صحیح حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے. تو سوچو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اور جو روڈ بلاک کرے، چاہے مذہب کے نام پہ ہو، پوری رات ایسے پروگرام ہو نعتوں کے کہ لوگوں کے کان بج رہے ہوں اور بھونپو لے کے جو ہے نا مسجدوں پہ اسپیکر لگائے ہوئے ہوں، سب کو سنا رہے ہوں اپنی آواز، سننا چاہے کوئی نہیں سننا چاہے. یہ تکلیف اسلام میں جائز ہوگی؟ تو اس لیے اسلام کو غیر مسلموں سے خطرہ نہیں ہے، اسلام کو خطرہ مسلمانوں سے ہے. یہ انسان کے بچے نہیں بن رہے ہیں، مذہب کو غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط جو چیزیں میں نے بتایا تھا نا، اسلام اور دیگ 180 ڈگری پہ ہے. اسلام میں روزے ہیں، کھانا نہیں ہے. تو اسی طرح اسلام میں دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے. اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. ہم مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. تو خیر، تو انسان جو ہے، ہاں تکبر، اللہ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کیا ہیں؟ متکبر ہیں. جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بھی کیا ہیں؟ متکبر. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی وہ تو گراؤنڈ ٹو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، وہ تو اتنے ملنسار. بھائی وہ انسانوں کے لیے ملنسار ہیں، خدا کے لیے ملنسار
نہیں ہیں. اس لیے کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا تھا اس خدا کا انکار اتنے دھڑلے سے کیا انہوں نے کہ ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں, ہمیں کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا میرے بھائی, اس سے بڑی بڑائی کیا ہوگی. تو متکبر آدمی جو سب سے پہلے اس کا کبر اللہ کے خلاف جاتا ہے. اسی وجہ سے نماز انسان میں کبر کو ختم کرتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ تکبر ختم کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا, کسی میں کبر ہو تو تکبر ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے, سب سے بڑا ذریعہ. انہوں نے فرمایا کہ نماز میں اول سے آخر تک, اول سے, تکبر سے مراد سمجھ گئے اللہ کے سامنے تکبر, ڈاؤن ٹو ارتھ انسانوں کے سامنے ہونا الگ چیز ہے. سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں میرے سامنے کبر مت کرو. اگر میرے سامنے کبر کرو گے تو لوگوں کے سامنے جھکتے رہو 100 دفعہ, اللہ نہیں مانے گا آپ کو. میں اکثر بیانات میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی باپ کے سامنے اکڑتا ہے, باپ اسے آرڈر دیتا ہے نہیں مانتا, باپ کو باپ نہیں مانتا, تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا, باہر نکلتے ہی تواضع کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جھک کے ملتا ہے, تو لوگ اسے کہیں گے ڈاؤن ٹو ارتھ, کیا تواضع والا بندہ ہے. ابا مان لے گا, ابا بولے گا اس سے بڑا فرعون میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے, ابا یہ بولے گا نا. تو اس لیے اسلام ہر چیز کو جو دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے اللہ کی نظر سے دیکھو. فیصلے جنت اور جہنم کے کس نے کرنے ہیں؟ اللہ نے کرنے ہیں. تو اسلام یہ کہتے ہیں اللہ کی نظر سے آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے. اللہ جس کو اچھا کہے گا وہ اچھا ہے, اللہ جس کو متکبر کہے گا وہ متکبر ہے. ابو جہل بھی اپنی قوم میں بڑا مشہور آدمی تھا, اللہ کی نظر میں وقت کا فرعون تھا وہ. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کافر کو اس لیے نہیں مانتے کہ کافر اللہ کی نہیں مانتا, اور اگر کوئی اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے وہی ہے. تو نماز جو ہے نا تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک مکمل تواضع 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 عاجزی. سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو تکبر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنی نفی کر لی بھائی, میں کچھ بھی نہیں ہوں, دنیا کچھ بھی نہیں ہے, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم, اے اللہ ہر عیب سے تو پاک ہے, وبحمدک تو ہی قابل تعریف ہے, وتبارک اسمک تیرا نام برکت والا, وتعالی جدک تیری شان بہت بلند, ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کتنے پیارے کلمات ہیں, اب آتے ہی نہیں ہے, ترجمہ ہی نہیں آتا لوگوں کا, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, اتنی توفیق نہیں ملتی. 5 دن لگائے نا تو پوری نماز کا ترجمہ انسان سیکھ سکتا ہے. آپ ثنا کا ترجمہ سیکھ لو, پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ, کہ 1 دن بھی نہیں لگے گا اس میں. اس کے بعد سورت کا ترجمہ سیکھ لو, کوئی جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں. پھر رکوع میں اللہ اکبر, وہ پہلے سے پتہ ہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, اللہ سب سے بڑا. سبحان ربی العظیم, میرا رب, سبحان کا مطلب ہر عیب سے پاک ہے, العظیم عظمت والا. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. سمیع اللہ, اللہ نے سن لی, سماعت سے نکلا ہے نا. اب اردو عربی 90% تو سیم ہے. سمیع اللہ, اللہ نے سن لی اس کی, کس کی؟ من حمیدہ, جس نے اس کی حمد و ثنا کی. حمیدہ ہم سے نکلا ہے, جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے. تو لہذا پھر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, ربنا لک الحمد, اے ہمارے رب, لک الحمد, تعریف صرف تیرے لیے, ہم قابل تعریف نہیں ہے. اگر نماز سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو نا, ہر آدمی انسان کا بچہ بن جائے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات بہت مشکل ہے سمجھانا. نماز اتنی مزے کی عبادت ہے, اتنی مزے کی عبادت ہے کہ اس کے یار میں جب صرف نماز ہی پڑھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں اسلام کا ہم پر کوئی احسان نہ بھی ہوتا نا, صرف نماز تو اسلام ہمیں دے کے چلا گیا نا, بہت بڑا احسان تھا. یہ دنیا میں خدا کی قسم کسی مذہب کے پاس نماز کی 1 رکعت جیسی بھی عبادت نہیں ہے.
اور یہ سلیکٹڈ ہے خدا کی طرف سے, یہ انسانوں کی بنائی ہوئی عبادت نہیں ہو سکتی. کوئی انسان 100 سال بھی سوچتا رہنا ایسی عبادت مارکیٹ میں لا نہیں سکتا. وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑی ہوئی عبادت نہیں ہے. یہ صرف نماز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ مذہب کس کا ہے, یہ دین اللہ کا. یہ وحی کے ذریعے تو یہ بتائی جائے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں, تو دنیا میں کتنے جھوٹے لوگ آئے نا مذہبی اسکالر. بھائی جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں سب کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہے نا, تو کوئی ایک مذہب بھی اس جیسی عبادت کیوں نہیں لایا؟ ارے قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ نبی نے خود بنایا ہے, تو نبی انسان ہے نا, تو بہت سارے دنیا میں انسان ہیں, سارے مل جل کے ایک آیت اس جیسی لے آئیں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو ایک چماٹ کی بغیر سمجھ میں آتا نہیں ہے. بہرحال آپ لوگ تو قابل احترام میرے لیے, لیکن ویسے ایک مثال دے رہا ہوں میں. آج کل میرے پاس اصل میں کیسز بہت آتے ہیں نا, اثر کے وقت تو بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں, تو میں لوگوں کو چماٹوں کے مشورے دے رہا ہوتا. دیکھو ایک عجیب کیس آ رہے ہیں, وہ بتانے بھی نہیں چاہیے, پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ برائی کی چیزیں سن کے بھی برائی پھیلتی ہے, تو اس لیے وہ میں اسکپ کر دیتا ہوں. ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ میں پھر ان کو کہتا ہوں یہ واجب الچماٹ ہے, یہ محبت سے سمجھنے والا کیس نہیں ہے. یہ بہت خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو اخلاق کا ہیضہ ہو جاتا ہے نا بعض لوگوں پہ, اخلاق کا ہیضہ, اخلاق بہت اچھی چیز ہے یاد رکھو, لیکن اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. سربراہ کو چاہیے جو کام اخلاق سے ہو سکتا ہے وہ سختی سے نہ کرے, لیکن اگر سربراہ کے پاس سختی کی اتھارٹی ختم ہو جائے تو وہ سربراہ نہیں ہے. اور جس اسٹیٹ میں سربراہ نہیں ہے, جس گھر میں سربراہ نہیں ہے, اس سے بڑا فساد کسی گھر میں ہو نہیں سکتا. آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, ماموں نہیں ہے, چاچو نہیں ہے. چاچو بھی جمشید, ماموں بھی جمشید, ابا غفار صاحب ہیں, مائیکل صاحب ہیں, بس ختم. وہی گوروں کی طرح سیٹ اپ سارا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے جب وہ گھر میں داخل ہو تو بچے بھی خوش ہوں, ہمارے ابا آ رہے ہیں, ایسے چنگیز خان نہ بن جائے کہ بچے ٹینشن کانپنا شروع ہو جائیں. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. بچے خوش ہوں ہمارے فادر آ رہے ہیں گھر میں, بیگم خوش ہو میرا ہسبینڈ آ رہا ہے, خوش ہو. لیکن اتنا میٹھا نہ بنو کہ بیگم بھی کھا جائے اور بچے بھی بیچ کے کھا جائیں آپ کو. تھوڑا سا روب رہے, تھوڑا سا کیا رہے, تھوڑا سا روب رہے. تو ورنہ یہ بالکل بھی نگرانی جو چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل یہ روب ختم, تو بھائی یہ پھر سربراہ نہیں ہو, تم بیڑا غرق ہوئے, اپنے لیے بھی نقصان, ماتحتوں کے لیے بھی نقصان. تو اس لیے ہر چیز بیلنس میں اچھی ہوتی ہے. اب آپ کہو کہ کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا, لیکن مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ یہی چل رہا ہے بہت زیادہ. تو اب دیکھو ہمارا ملک جو ابھی پاکستان کے جو یہ جو اب آج کل سنی جا رہی ہے, اسلام آباد میں سب آ رہے ہیں, تو یہ اخلاق کی وجہ سے ہیں. یعنی پاکستان کے اخلاق بہت اچھے ہیں. پوری دنیا میں ہم پھول بانٹتے ہیں. ابھی جو دنیا نے پاکستان کو باپ بنایا ہوا تو ہے نا, یہ تو مانتے ہو نا. آج کل مجھے بتاؤ دنیا میں سب ملکوں کا باپ کون چل رہا ہے, لیٹسٹ رپورٹ کیا ہے؟ فی الحال وہ میرا ایک کلپ بڑا چلا ہے ابھی, وہ کیا ہے, سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, کیا ہے وہ شعر بھول گیا, سوائے ابلیس کے جہاں میں, وہ سنا ہے آپ نے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. اللہ بریلویوں کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک شعر بڑا اچھا نکال لیا. اب صحیح جگہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں ویسے تو, کہ ربیع الاول میں یہ شعر بریلوی حضرات کا ہے, وہ ہم پر فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں ربیع الاول ہم لوگ نہیں مناتے نا وہ بتیاں لگاتے ہیں, نہ وہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. تو ہم پہ یہ طنز کر, بچپن سے ہم یہ شعر اپنے خلاف سنتے آ رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ بچپن سے یہ شعر سن کے ہم ٹھٹھرتے جاتے تھے, یار ہم پہ تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں, ہم تو ربیع الاول مناتے نہیں ہیں, یہ عشق رسول ہی نہیں ہے, ہم احساس کمتری میں گھٹ گئے. کیا خیال ہے؟ اسکول کے زمانے سے نا ہمارے بہت سے بریلوی دوست تھے, وہ اسکول میں بھی ہم پہ طنز کرتے تھے, کہہ رہے یار تم تو وہابی ہو, ایک فتویٰ ان کا ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتا, تم گستاخ رسول ہو. بس یہ ہم کہتے یار ہم کیوں گستاخ رسول ہو گئے یار,
کہہ رہے تم درود شریف کو نہیں مانتے. ابے بھائی ہم درود شریف کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے اکابر تو تسبیحات ہزار تسبیحات پڑھتے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا درود پڑھا کرتے تھے, اور مسجد نبی میں روزے کے سامنے بیٹھ کے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ بس وہ ایک چلایا ہوا تھا, گستاخ ہو اور درود شریف کو نہیں مانتے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ربیع الاول نہیں مناتے. تو پھر یہ شعر ہمیں سناتے تھے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو مجھے یہ صحیح موقع پہ یاد آ گیا یہ شعر کہ ابھی جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں تو کچھ لوگ ابھی بھی نیگیٹو بہت سوچ رہے ہیں, ہر اچھی چیز کو نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں. ایکچولی آج بھی ہمارے ایک دوست کا میسج آیا باہر ملک سے, مفتی صاحب یہ سب ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے, سب امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے, ایکچولی یہ ہے. میں نے کہا بس کر دے یار, خدا کے لیے بس کر دے یار. تو اتنا زیادہ منفی نہیں سوچا کرو. تو بہرحال اب میں زیادہ اس ٹاپک پہ نہیں جاتا. تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, یہ اب آج کے حالات میں فٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو اس کو پروموٹ کرو. آپ پی ٹی آئی سے ہو, جے یو آئی سے ہو, مسلم لیگ سے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا پی ٹی آئی جے یو آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاسی اختلافات چلتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ملک کی اجتماعی بات آتی ہے, کوئی اجتماعی سطح پہ ملک کو عزت مل رہی ہو, تو اپنی سیاسی جماعتیں ایک طرف, کنٹری سب سے پہلے. بے شک اس اپنی جماعت کو کرتے رہو, یعنی اس کو پروموٹ کرتے رہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں کنٹری کی بات آئے گی بھائی, اور کنٹری کو عزت مل رہی ہوگی تو اس پہ بھی خوش نہیں ہو رہے, تو پھر تو یہ بنتا ہے نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو آج کل جو رپورٹ چل رہی ہے, پاکستان جس کو اتنا ذلیل ہوا تھا دنیا میں, یعنی کیا گیا ہے اس کو ایک پروپیگنڈے کے تحت, یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے. آج کل آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کنٹری اس وقت لیٹسٹ چل رہے ہیں ان سب کا باپ کون ہے, تو کیا جواب آئے گا؟ آج کل پاکستان سب کا باپ بنا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اسرائیل بہت زیادہ ٹینشن میں ہے پاکستان کی وجہ سے. وہ کہہ رہے میرے سارے جو کیے کرائے جو میں لڑوانا, اسرائیل چاہ رہا تھا تیسری جنگ عظیم. قرآن نے کہا ہے نا یہودیوں کے بارے میں, زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ صہیونی جو یہودی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. یہودیوں میں بھی بہت سے, جب ہم دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو بہت ساری نالج ملتی ہے. ہانگ کانگ میں گیا, وہاں بہت سارے یہودی ہیں, مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح جرمنی میں, بہت سارے ملکوں میں, وہ جنگوں میں بلکہ اسرائیل کے خلاف ہے وہ یہودی. تو اس لیے ساری قوم کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. یہ مخصوص قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے جو کباب میں سب سے بڑی ہڈی اس وقت بنا ہوا ہے وہ پاکستان بنا ہوا ہے. تو مان لو, خوش ہو جاؤ, ساری دنیا آپ کو سلوٹ کر رہی ہے. مصر نے ملی نغمہ بنایا ہے, سنا ہے وہ آپ لوگوں نے عربی میں پاکستان کے لیے. اب مصر میں پاکستان کے لیے نغمہ بن رہا ہے. تو آج کل جو باپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کون ہے؟ پاکستان چل رہا ہے. تو اس کی وجہ پاکستان کے اچھے اخلاق. یہ اصل میں بیان میں بھی ہے, اس کی جو بنیادی وجہ ہے کیا ہے کہ پاکستان کے اخلاق کیا ہیں؟ بہت اچھے. اتنے اچھے اخلاق ہیں, آج تک کسی کو قرضہ دیا نہیں ہے, ہمیشہ لیا ہے. اربوں کروڑوں روپے لے کے بیٹھا ہو. یہ اخلاق چل رہے ہیں. اتنے اچھے اخلاق ہیں. مودی نے اٹیک کیا تھا, جواب میں یہاں سے غلیلوں میں پھول بھر بھر کے بھیجے. ایسے ہی اخلاق ہے نا. تو اسی سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہر جگہ اخلاق کی عزت بولو نہیں ہوتی. اگر صرف اخلاق ہی اخلاق سب کچھ ہوتے تو غزوہ بدر کیوں ہوتی, غزوہ احد کیوں ہوتی, غزوہ خندق کیوں ہوتی. تو یہ اس لیے آج کل دینداروں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتدال پہ نہیں رہتے. اخلاق کی طرف جائیں گے تو وہ ایسا گھس جائیں گے اخلاق کی اخلاق, اور ہر وقت اخلاق پر بیان. اور جب سختی کی طرف آئیں گے تو جہاں اخلاق چاہیے وہاں بھی اخلاق نہیں ہوں گے. بیلنس دیکھو, اس امت کی سب سے بڑی خاصیت اللہ نے پتہ ہے کیا قرآن میں بیان کی. اچھا پہلے میں بتا دوں, یہ آج بنگلہ دیش سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے اور بہت ٹاپ لیول کے لوگ تھے بنگلہ دیش سے. ان کے آرمی کے ریٹائر آفیسر بھی تھے, اس میں ڈاکٹر بھی تھے, دیندار. ایک ہی چیز رو رہے ہیں, وہی چیز رو رہے ہیں جو ہم پاکستان میں رو رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اس موضوع پر آپ بیان کرو. بنگلہ دیش میں بھی دو انتہائیں ہیں, یا تو ایک سیکولر طبقہ ہے جو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے, اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو مدرسوں اور مسجدوں کے اندر بند ہے, بس وہ ہلتا ہی نہیں ہے. یہ تو بے اعتدالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو پسند کیا ہے یا رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے؟ بولو.
رہبانیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ اب یار ایک ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو اس مسیحیوں میں راہب ہوتے ہیں, راہب. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, آج بھی یورپ کے, میرا خیال ہے اس میں ہے, یونان میں ہے شاید, یونان میں ایک ایسا شہر ہے جہاں ابھی بھی راہب لوگ, انہوں نے ایک جگہ بک کی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے ان کو دی ہوئی ہے, وہاں وہ 24 گھنٹے بس اللہ اللہ کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یونان میں ہے یا اٹلی میں کہیں ہے؟ ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں. اٹلی میں, اچھا. تو وہ جو ہے ایک جگہ ہے خاص. یہ رہبانیت مسیحیوں میں, عیسائیوں میں آئی تھی. تو مسیحیوں میں کیا تھا کہ وہ پادری لوگ جو ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں. وہ اس پہ چٹکلا یاد آتا ہے, چھوڑو وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی. تو یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو انہوں نے دنیا چھوڑی. تو قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, جہاں اللہ نے مسیحیوں کا ذکر کیا نا, کرسچینٹی کا ذکر کیا, تو ان کی بہت ساری عادتوں میں ایک عادت کا اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, انہوں نے رہبانیت بھی گڑھی, اپنی طرف سے ایک چیز دین میں ایجاد کی. اللہ نے تو کہا تھا بھائی سوسائٹی میں رہو, شادی بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, کاروبار بھی کرو, عبادت بھی کرو, حلال حرام کیا فرق کر کے سارے دنیا کے کام کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ گئے. تو پادریوں میں ایسے لوگ بہت سارے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ, آج بھی ہیں وہ جو کلچر ان کا چلا آ رہا ہے نا, بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی, اور اس علاقے میں عورتوں کا داخلہ منع ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کم یہ چھوڑ کے اس چکر میں لگ جائیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو بہت سخت انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوئی ہے, وہاں وہ چراغ جلتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے, تنہائیوں میں جا کے کی ہے کہ نہیں کی. اس کے باوجود آپ نے رہبانیت پہ تلوار چلائی. حالانکہ اس سے یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت اسلام خود ساختہ مذہب ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ کو جو چیز پسند تھی نبوت سے پہلے سوسائٹی میں اسی کو پروموٹ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا بھائی, آپ تو تنہا پسند تھے, آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے. لیکن جب وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس روایت کی سند کی مجھے تحقیق نہیں, لیکن اس موضوع کی حدیثیں دوسری ثابت ہیں. تو جو دنیا سے کٹنا ہے تو کیا ہے, نکلو اللہ کی راہ میں لڑو, بارڈر پہ جاؤ, یہ اتنا کٹنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے رہبانیت کی نفی کی. اب رہبانیت کی مختلف شکلیں ہیں. علماء نے بیان کی ہے کہ رہبانیت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ جنگل میں نکل کے عبادت کرو اور ساری دنیا سے کٹ جاؤ, شادی چھوڑ دو, بچے پیدا کرنا چھوڑ دو اور جنگل میں جاؤ, بس دنیا سے کٹ جاؤ. یہ بھی ایک رہبانیت ہے. یہ رہبانیت کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے. علماء لکھا ہے کہ رہبانیت میں یہ بھی ہے کہ آپ صرف عبادت کو فوکس کرو, صرف چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے, چاہے مسجد میں آ کے, باقی دنیا کے سارے کام بولو نا چھوڑ دو. یہ بھی رہبانیت. سسٹم سے کٹ جاؤ, نظام سے کٹ جاؤ, الگ تھلگ ہو جاؤ. تو یہ رہبانیت کے مختلف درجات ہیں جو کس میں پائے جاتے ہیں, بہت سے دینداروں میں پائے جاتے ہیں. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کیوں پسند نہیں کرتا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم اللہ اللہ کرو؟ ارے میرے بھائی دنیا سے جڑے رہو گے. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ابھی سعودی عرب میں تھا, ایک ڈرائیور مجھ سے ملا, ٹیکسی ڈرائیور. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب, یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو واقعات سناتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کہہ رہے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ مستفتی صاحب, مفتی کا الٹ ہوتا ہے مستفتی, جو فتویٰ لینے والا ہوتا ہے. کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں جب تک میری جاب نہیں تھی میں اتنا ذکر کرتا تھا,
صبح بھی تسبیح, شام کی بھی تسبیح, تہجد کی بھی پابندی, اب میری ایک جاب ایسی لگ گئی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا, تو میری عبادت بھی چھوٹتی جا رہی ہے, میری نمازیں بھی چھوٹتی جا رہی ہیں, اور میں اندر سے خراب ہوتا جا رہا ہوں. تو میں سوچ رہا ہوں یہ سب چھوڑ دوں دوبارہ سے. میں نے اس سے کہا میرے بھائی, فارغ آدمی جو بالکل فارغ ویلا ہو نا, اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہو, فیوچر میں خراب ہونا ہے اور زیادہ خراب ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چند دن کی ہوتی ہے عبادت. تو کبھی بھی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول مت کرنا. یہ مشغولیت دھوکہ ہوتی ہے, یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت اللہ والے بن رہے ہو, بن نہیں رہے ہوتے. آپ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہو. آپ, میں نے کہا کمال یہی ہے, کام دنیا کے سارے کرنے ہیں, جاب بھی کرنی ہے, کاروبار کو ترقی بھی دینا ہے, اور اسی کے دوران فرائض واجبات پورے کرنے ہیں, اور جتنی ذکر کا ٹائم مل جائے اس میں تھوڑا کر لو لیکن کرو. اب اس پہ ایک اشکال ہوگا کہ ایک آدمی جو بالکل فارغ ہے وہ 1000 تسبیح صبح شام پڑھ لیتا ہے, اور مصروف ترین آدمی کو 50 تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا, تو دونوں کی روحانی کیفیت برابر ہو سکتی ہے؟ بولو نا. ظاہر ہے وہ روحانی ترقی زیادہ کر لے گا نا. تو اس کا جواب سمجھو, یہ تصوف کا مسئلہ ہے. کچھ مسائل فقہ کے نہیں ہوتے, تصوف کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تصوف کا موضوع کیا ہے؟ باطن کو ٹھیک کرنا, باطن میں روحانیت پیدا کرنا. یہ تصوف کا ٹاپک ہے نا, اندر سے ٹھیک ہو جائے انسان. تو صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس ٹائم کم ہے اور اس کم ٹائم کی وجہ سے اسے کم عبادت کا موقع ملتا ہے, وہ کم عبادت میں وہ روحانی درجات حاصل کر لیتا ہے جو فارغ آدمی سارا دن میں کرتا ہے حاصل. ہر چیز الٹ سے سمجھ میں آتی ہے نا. اس مثال کو میں الٹا کر لیتا ہوں تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گی. دیکھو, فالتو باتیں کرنا, زیادہ بولنا, یہ روحانیت کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ بولو. نقصان دہ. کوئی آدمی ہر وقت بولتا رہے نا, اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے, عبادت کا مزہ ختم, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے تصوف میں اس کو بہت فوکس کیا جاتا ہے, کم کھاؤ کم بولو. ایک زیادہ کھانے والا نیک نہیں ہو سکتا, زیادہ بولنے والا نیک نہیں ہو سکتا. اکثر آپ نے اہل اللہ بزرگان دین خاموش دیکھے ہوں گے, خاموش مزاج. ہمارے حضرت کی مجلس ہوتی تھی نا, میں بتاتا ہوں, آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی. بعض دفعہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام, آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں خاموش, چلے جاتے تھے, کوئی بات چیت نہیں. ایسا سکون ملتا تھا یار اس آدھے گھنٹے میں, حالانکہ کوئی بات چیت نہیں ہے. تو جتنا زیادہ بولیں گے نا, یہ روحانیت کے کیا ہے, اس سے روحانیت ختم. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ٹماٹر بیچتا ہے, سارا دن بولتا ہے وہ, ٹماٹر لے لو بھائی, اتنے روپے کلو ٹماٹر, 50 روپے کلو. اول تو وہ دور گیا 50 روپے کلو ٹماٹر والا. آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 80, 150 روپے ٹماٹر لے لو بھائی. سارا دن بولے گا نا وہ, کا اس سے روحانیت کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے, چاہے ایک ہی جملے کو 100 دفعہ ریپیٹ کرے. لیکن ٹماٹر اس کے ختم ہو گئے نا, ریڈی بک گئی, خالی ہو گیا. اب ایک دفعہ بھی فالتو بولے گا نا, ٹماٹر 100 روپے کلو لے لو, اس ایک دفعہ بولنے کا بھی اس کے دل کو نقصان ہوگا. اصل میں یہ باتیں سمجھ میں آپ کے پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جب سمجھ میں آتی ہیں جب دل میں کیا ہو, روحانیت پیدا ہو چکی ہو. جب ہم عبادت کرتے ہیں نا, کثرت سے ذکر کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, دل ایک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر انسان اس دل کی حفاظت کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس دل کا بیڑا غرق کریں گی. ان میں سب سے زیادہ فالتو بولنا. جو فالتو بولتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ ہی نہیں سکتے. اس کو نماز روزے کی عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے. یہ زہر قاتل ہے فالتو بولنا. اس لیے علماء اس کا بہت خیال کیا کرتے ہیں, بزرگان دین صوفیہ کرام کے, فالتو نہ بولنے دو کسی کو, فالتو نہ بولنے دو. حدیث میں بھی آتا ہے من صمت نجا, جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. تو لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے تو سارا دن بولتے رہو, جو ضرورت کا بولنا ہے. جیسے میں نے مثال دی, ٹماٹر والا سارا دن ریڈی لگاتا ہے, بھائی کھیرا اتنے روپے کلو, بھائی ہے ٹماٹر لے لو. کبھی یہ سیدھے نہیں بولتے, پتہ نہیں کیوں. اچھا, یہ سب پوری دنیا میں مسئلہ ہے. ہمارے جدہ میں انڈین لوگ بھی بہت ملتے ہیں نا, میں نے ان سے کہا یار ہماری ٹرینیں جب اسٹیشن پہ رکتی ہیں تو کرمنڈے ہے, پکوڑے ہے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کرارے, پاپڑے, جوس لے لو, جوس, کرمنڈے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ٹیڑھی لفظوں میں نا.
بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کرارے پاپڑے، کیا خیال ہے؟ جوس، لیکن جوس لے لو، جوس گھمائے گا ایسے، بات ایسے ہی ہوتا ہے نا، گھماتے ہیں. سبزی والے دیکھو یہ 3 ڈبے جو بیچ رہا ہوتا ہے کباڑ کا مال، بھائی تو آرام سے بولتے بھائی کباڑ لے لو، یعنی کباڑ بیچ دو، لیکن نہیں وہ کباڑ لے لو، اس طرح گھمائے گا بات. یہ مستی میں ہوتے ہیں. کنڈکٹر کبھی سیدھے طریقے سے آواز لگاتا ہے؟ دیکھو کنڈکٹر جب بس میں ہوتا ہے تو لانڈھی لفظ ہے نا، لکھا ہوا بھی لانڈھی یوں بولے ٹاور صدر نہیں، صدار صدرے گھمائے گا آگے. لانڈھی کو بولے لانڈے. دیکھا ہے نا آپ نے کراچی میں شیر شاہ ناز لالو کیا لالو، یہ ہم بہت سنتے تھے جب ہم شیر شاہ سے بیٹھتے تھے تو شیر شاہ ناز لالو کھے. ابے لالو کھیت ہے، یہ لیاقت آباد ہے، لیاقت آباد کوئی بھی نہیں بیٹھے گا بس میں، اس نے پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے یہ بس. اخبار میں لکھو گے تو لیاقت آباد، لیکن جب کنڈکٹر بولے گا شیر شاہ ناز لالو کھے لالو، یہ لگا ایسے گھما رہا ہوگا، کبھی بھی سیدھے منہ نہیں بولے گا وہ. اسی طرح لانگ روٹ پہ آپ جائیں نا بسوں میں، ملتان ہے یہ نہیں کہ ملتان ہے یا دس از ملتان. جہازوں میں آپ بیٹھو تو ایسے نہیں بولیں گے دبئی یہ ہے. جہاز میں کبھی یہ سنا ہاں بھائی چاول ایک نیاری ہے، یا وہ کرارے پاپڑ وہاں بھی مل سکتے ہیں جہاز میں، تو کبھی نہیں آگے بولے گی ہاں بھائی پاپڑے ہیں، جوس لے لو. وہ تمیز سے سر یہ مینیو ہے، دیکھ لیں آپ، اس میں پاپڑ چاہیے آپ کو، کیا چاہیے آپ کو. لیکن کنڈکٹر ہمیشہ مستی میں ہوگا کیونکہ ٹینشن میں وہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، مست ہونا چاہتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو مست ہونے میں پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کسی کی، اس لیے تھکتا نہیں ہے سارا دن. تو کنڈکٹر سارا دن چیختا رہتا ہے، اس سے اس کی روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سارے کام. تو اسی طرح یاد رکھو اپنے آپ کو جو دنیا کے کاموں میں ہم بزی رکھتے ہیں، کمانے میں اور دوسرے کاموں میں، تو اس بزی ہونے سے روحانی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، بشرطے کہ جو فارغ ٹائم ملے اس کو ضائع نہ کرے انسان. تو مصروف آدمی تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لے گا، اس کو اس تسبیحات میں زیادہ برکتیں ملیں گی اس شخص کی نسبت جو ویلا اور فارغ بیٹھا ہوا ہو اور سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا رہے. یہ پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں. تبھی تو میں عاملوں کو پاگل بولتا ہوں، اس لیے ہو چکے ہوتے ہیں، یہ فارغ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کام ہوتا، جن چڑیل بھوت کے لیے وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو کھسک جاتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علماء کہتے ہیں کچھ ٹائم اللہ سیکھنے کے لیے فراغت کا نکالنا ضروری ہے، تاکہ عادت تو پڑے نا ایک دفعہ. تبھی جو لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس میں سارا دن مصروف رہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی سال میں 15 دن 20 دن 1 مہینہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، ادھر کم ٹائم دیں اور عبادت کی عادت ڈالیں. آپ تبلیغ میں بھی جو 4 مہینے لگوائے جاتے ہیں نا، وہ کاروبار سے ہٹا کے لگائے جاتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں کہ ساری زندگی کے لیے کاروبار چھوڑ دو، اس لیے کہ کچھ ٹائم آپ کو فارغ دینا پڑے گا تاکہ ایک دفعہ اللہ کی عادت پڑے. وہ جیسے اعتکاف ہے نا، اعتکاف میں 10 دن کے لیے ہمیں مسجد میں بٹھایا جاتا ہے، سارے کام ہم سے چھڑوا لیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کچھ اللہ کو ٹائم دو تاکہ اللہ کرنے کی عادت ہو. لیکن وہ 10 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی 10 دن کے بعد بھی نہ جائے، بولے نہیں 10 دن جب اللہ کے رسول نے ہمیں بٹھایا مسجد میں، اس کا مطلب یہ بہت ثواب کا کام ہے، لہذا میں سال کے 365 دن مسجد میں بیٹھ کے اللہ ہی کروں گا. تو یہ کیا ہو گئی؟ اب وہی رہبانیت جس سے شریعت نے بولو نا منع کیا. تو کچھ ٹائم تو نکالنا ضروری ہے تاکہ عادت پڑے اللہ کرنے کی. لیکن دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں میں، بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اب دیکھو حج اور عمرے پہ اکیلے جاؤ یا اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ، اچھے طریقے سے عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بیگم کو ساتھ لے جانے میں یا اکیلے جانے میں؟ اکیلے جانے میں. بہت سے لوگ نہیں لے کے جاتے گھر والوں کو یا فیملی کو، کہتے ہیں ہم بالکل ریلیکس ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے، بالکل ریلیکس ہو کے. بیگم ساتھ میں گئی تو عبادت کے علاوہ دنیا کا ہر کام، یعنی عبادت بھی ہوگی. استغفر اللہ، تو غلط باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے بیگم خواتین کے ساتھ سفر آسان نہیں ہوتا.
کمزور ہوتی ہیں. تو اور حج میں تو بیگم کے گمنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ پیدل اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کی بیگم وہاں گمی ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں حج مقبول ہو گیا ہمارا. اچھا, ٹینشن بہت ہوتی ہے تو پھڈے بہت ہوتے ہیں وہاں پہ. میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں, حج میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے. اس کی وجہ یہ کہ حج جتنا بھی وی آئی پی ہونا, حج کے 5 دن ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی پریشانی, یعنی بہت زیادہ ٹف ہے حج, مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے, چاہے کتنا وی آئی پی کتنا مہنگا پیکج ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ نا ہیلی کاپٹر سے آپ جا سکتے ہو, ٹرینوں سے جاؤ گے تو اسٹیشن پہ اتنا رش ہوگا کہ اس ٹرین سے یہاں سے وہاں پہنچنا تو آسان ہے, ٹرین تک پہنچنا کون سا آسان ہے. پیدل چلنا پڑتا ہے تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان نا اس میں. اس لیے میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. بیگم گم جاتی ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں, پھر وہ ملتی ہے تو میاں کو ہی سنا رہی ہوتی ہے ٹائٹ طریقے سے. تو اب میں کیا بتاؤں یار, میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. گھر والوں کے ساتھ میں گیا عمرے پہ, طواف کے دوران گھر والے گم گئے, کیونکہ برقے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. 2 گھنٹے میں نے گھر والوں کو تلاش کیا. اب اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی خاتون کو گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے نا آپ, اور مشہور آدمی تو ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا. کوئی ویڈیو بنا رہا ہے صاحب دیکھو لگ رہا ہے 5 بار تلاش کر رہے ہیں. اس قدر ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, 2 دفعہ. اور خواتین کا تجربہ نہیں ہوتا نا زیادہ, سمجھایا بھائی یہ ہے فلانا وغیرہ وغیرہ. بہت ہی طواف میں اتنا رش ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کی بیگم گم گئی, اب گئی, اتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعے وہاں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے, 3-3 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیا یعنی کیسے تلاش کریں. خیر ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کے. تو یہ بہت ہوتا ہے, عمرے میں تو کم ہوتا ہے, حج میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے. تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ روحانی ترقی اس میں ہوتی ہے کہ آپ اکیلے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روحانی ترقی کس میں ہے کہ آپ اکیلے جائیں, اللہ اللہ کریں. لیکن مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے کہ وقتی طور پر تو اسی میں روحانی ترقی محسوس ہوتی ہے کہ اکیلے جاؤ اور بالکل دنیا وما فیہا سے آزاد ہو کے اللہ اللہ کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ گھر والوں کو ساتھ لے جانا, اپنی ماں باپ کو یا بیگم کو, جو فیملی کو ساتھ لے جانا, فرمائے جو اس میں دیکھنے میں تھوڑی ترقی ہوتی ہے روحانی تھوڑی, لیکن یہ پائیدار ہوتی ہے. یہ بڑی زبردست خاندانی بات ہے. یہ دیکھو ہر چیز میں پائیداری کی ویلیو ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ نے ایک خوبصورت گھر بنایا, ہیرے جواہرات کا ایسے چمک پٹیاں لگا دی اس میں, آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا, اس نے بنا دیا بہت خوبصورت چمک پٹی لگا کے ایسا گھر, آپ کو لگا کہ یہ وہی سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ سبا کو نہیں دکھایا تھا اس ٹائپ کا ایک گھر بن گیا ہے, بہت ہی خوبصورت. ایک اور ٹھیکیدار کو آپ نے ٹھیکہ دیا تھا, اس نے جو گھر بنایا وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے, وہ اتنا خوبصورت نہیں. آپ متاثر ہو رہے ہو پہلے گھر سے, کیا خیال ہے کتنا خوبصورت. لیکن ایک دن کیا ہوا, آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا, آپ نے لات ماری کھینچ کے, تو دیوار کو جب ماری تو لات دیوار کے اندر گھس گئی. پتہ چلا وہ گتے کی دیوار تھی. کس کی دیوار تھی وہ؟ بولو, گتے کی. پنکھا لگایا تو لٹکایا تھا نا, تو وہ ہک سمیت, وہ ہک بھی گتے میں اٹکا ہوا تھا, وہ بھی نیچے آ گیا. بارش ہوئی تو دیواریں گلنا شروع ہو گئیں. اور پہلا والا جو گھر تھا نا جس پہ فنیشنگ نہیں تھی, وہ اتنا مضبوط, جب آپ نے دیکھا اس میں تو اتنا سریا ڈلا ہوا ہے, اور اس کو تو کیل ٹھوک رہے ہیں تو کیل نہیں ٹھک رہی. اب آپ کس گھر کو ترجیح دو گے, پہلے والے کو دوسرے والے کو؟ آپ بولو گے یار دوسرے والے میں فنیشنگ نہیں ہے, لیکن جتنی ہے پائیدار ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اس میں بالکل بھی نہیں ہے, پینٹنگ کا کام ہے, ڈینٹنگ کا کام نہیں ہے. اس پہ میں تھوڑا خرچہ کر کے لپائی پتائی کر لوں گا, کلر اچھا کر لوں گا, جیسے جیسے پیسے آتے رہیں گے بناتا رہوں گا. کیونکہ اس میں جو چیز بھی لگ گئی نا ایک دفعہ, قیامت تک کے لیے لگے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پائیدار ہے, پائیدار. اس میں جو لکڑی کے دروازے ہیں کبھی دیمک اس کو کھائے گی نہیں, اگرچہ دروازوں کا کلر اچھا نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار ابھی پیسے ختم ہو گئے, کسی دن پیسے آ گئے تو ایک کلر مار دوں گا اس پہ.
لیکن یہ دیمک نہیں کھائے گی ان دروازوں کو کبھی بھی. دیواریں اتنی موٹی ہیں, کبھی زلزلے سے گریں گی نہیں. تو یہ جو دوسرا گھر ہے نا, فنیشنگ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اس پہ انسان خرچہ کرے گا, کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے, مضبوط, اور جتنا ہے پائیدار ہے. پہلے والے گھر پہ کبھی بھی خرچہ نہیں کرے گا آدمی, کیا فائدہ یار اتنا پیسہ لگاؤں میں اس پہ, یہ تو تھوڑی سی بارش ہوئی پورا گھر ڈہ جائے گا, مٹی کا گھر ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, بیکار گھر بنا دیا, بس دیکھنے میں لگ رہا ہے. وہی جو ٹھیکیدار جب دوسروں کے لیے بناتا ہے اور اپنے لیے بناتا ہے تو فرق ہوتا ہے نا اس میں. تو ایک روحانیت وہ ہوتی ہے جو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ بہت نیک بن گئے. آپ جب جاؤ گے نا جان چھڑا کے گھر والوں سے اور وہاں جا کے عبادت کرو گے اکیلے, آپ لوگ لگے گا ایسا جیسے بہت نیک بن گئے, لیکن یہ نیکی پائیدار بولو نہیں ہے. ایک جو ٹینشنوں کے ساتھ تھوڑی عبادت ہوتی ہے, اس سے جو روحانیت تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے لیکن ہوتی بہت جاندار اور بہت پائیدار ہے. وہ بہت. اور آسان مثال, نابالغ بچے آپ نے دیکھا ہوگا بہت نیک بن جاتے ہیں. بعض نابالغ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے نماز روزے کے پابند, شلوار آدھی آدھی پیڑھیوں تک. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا بڑا صوفی, ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, وہ بڑا صوفی نا, ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, ہر وقت تلاوت. مدرسے میں ساتھ پڑھتا تھا, ہم سے جونیئر تھا وہ. تو ہم کہتے تھے یار بڑا نیک ہے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ بالغ ہونے دو پھر پتہ چلے گا. ابھی یہ کیا ہے, ابھی یہ کیا ہے, بچہ ہے. بالغ ہو جائے پھر پتہ چلے گا. کیوں؟ جب بالغ ہوگا تو اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی, پھر اس کا فلمیں دیکھنے کا دل کرے گا, پھر اس کو گانے اچھے لگنا شروع ہوئیں گے, انٹیوں کو چھیڑنے کا دل چاہے گا. اس وقت اگر ابھی کا اتنا زیادہ تقویٰ, یہ غیر پائیدار ہے, کیونکہ گناہ کی کوئی رغبت کی چیز بولو نا. ابھی تو اس کی نظر میں جمشید اور جمشیدہ کیا ہیں بھائی, بچوں کی نظر میں تو انٹیاں بھی اٹھا لیں, ان کو انٹے اٹھا لیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جذبات ہی نہیں ہے نا برائی کے. تو یہ دینداری پائیدار نہیں ہے. جو بچپن کی دینداری ہوتی ہے یہ پائیدار تھوڑی ہوتی ہے. ابھی تھوڑا بالغ ہونے دو, تھوڑا صحت بننے دو, آواز میں مردانگی آنے دو, اور جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ذرا اوپر جانے دو. ہارمون جو مردانہ ہارمون ہے جب کھوپڑی تک پہنچیں گے, اس کے بعد اگر یہ 10 انٹیوں کو دیکھ رہا ہے اور ایک کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہے, تو یہ ایک کو دیکھ کے بھی جو جھکا لی ہے نا, یہ جھکانا بہت بڑی ویلیو ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تقویٰ تھوڑا ہے لیکن ہے کیا, پائیدار اور مضبوط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال دیکھو, ایک آدمی رہتا ہے افغانستان میں, نظر کی حفاظت, کیوں؟ دیکھنے کو وہاں کچھ پگڑی داڑھی نظر آئے گی, وہاں پہ اور کچھ نظر نہیں آئے گی. اچانک وہ چلا جاتا ہے امریکہ, یو کے چلا جاتا ہے, اور چاروں طرف نائٹ کلب کھلے ہوئے اور ادھورے کپڑوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں. اب پتہ چلے گا تو کتنے پانی میں. تو ایسی صورت میں جو تقویٰ تھوڑا ہوگا, وہ تھوڑا بھی کیا ہوگا, ہوگا پائیدار. وہ ہوگا کیا, وہ پائیدار. تبھی جو برے ماحول میں نیک ہوتے ہیں نا, وہ پائیدار نیک ہوتے ہیں. اچھے ماحول میں جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی ہیں, پائیداری تھوڑی ہوتی ہے. بھی کیا پتا بھائی. تو یہ میں نے اتنی ساری مثالیں اس لیے دی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ تقویٰ آپ کو رہبانیت اختیار کر کے جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ پائیدار نہیں ہوتا. آپ کو اسی سوسائٹی میں ان رہ کے تقویٰ اختیار کرنا ہے. وہ تھوڑا ہوگا لیکن ہوگا کیا, پائیدار. اور آسان مثال دے دیتا ہوں یار میں. آج کل دینداروں میں مثالیں جو میں دے رہا ہوں نا, یہ اصل میں صرف مثالیں نہیں ہیں, بلکہ سوسائٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گھر میں تربیت کیسے ہو. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں علماء میں, صلحاء میں, بہت نیک بڑے دیندار, انہوں نے اپنے بچوں پہ اتنی سختی کی, ان کو کمپیوٹر لے کے نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو بد نظری ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں دیا, ایسا نہ ہو آنکھ مٹکا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھ مٹکا تو سب کو پتہ ہی ہوگا, کرتے ہیں تو پتہ یعنی نہیں کرتے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آنکھ مٹکا ہو جائے. اتنی سختیاں کرنا شروع کر دیں اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے بچے بہت نیک بن گئے ہیں. بھائی نیک جو یہ بنے ہیں بن گئے ہیں, یہ نیکی پائیدار نہیں ہے, یہ پائیدار نیکی نہیں ہے. یہ ایسا ریورس مارے گا نا, جب یہ باہر نکلے گا نا باہر کی دنیا میں, ایسا ریورس خطرہ ہے. 100 میں سے
99 کا خطرہ ہے, ہو سکتا ہے ایک کو اللہ بچا لے. 99% جو ایسا ریورس مارے گا کہ یہ ان کے ریکارڈ توڑ دے گا جو خراب چل رہے ہیں سوسائٹی میں. ابھی ایک پیر صاحب ہیں, ان کے رپورٹ میرے سامنے آئی, بڑے نیک ہیں, میں ان کو مانتا ہوں, اللہ ان کی نیکی میں اور برکت دے. اپنے مریدوں پہ اتنی سختی کی انہوں نے کہ موبائل رکھنا بھی حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی عالم کا ویڈیو بیان سننا بھی کیا ہے؟ حرام. وجہ کیا ہے کہ آپ عالم کا بیان سن رہے ہوتے تو اس دوران کوئی ایڈ میں خطرہ ہوتا ہے کوئی لڑکی نہ آ جائے, یعنی لڑکی دیکھنا کیا ہے؟ واقعی حرام ہے. میں کوئی جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, حرام. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ہا بھی ان کا بہت گاڑھا ہوتا ہے اور را بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام. تو نہ گھر میں ان کے کمپیوٹر ہے, نہ کسی کے پاس بھی اسمارٹ فون نہیں ہے, اور وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ خلافت اسلامیہ گھر کے اندر قائم کی ہوئی ہے. تو ایسے ایک مولانا صاحب میرے علم میں آئے, میں نے کہا میرے بھائی یہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا, نیت پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے, نیت بہت اچھی ہے, لیکن یہ سوسائٹی کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے. تو ان کی ایک آدھ نسل کے بعد جو بغاوت ہوگی نا, وہ پھر تھوڑی نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تھوڑی نہیں ہوگی, وہ صرف اتنی نہیں ہوگی کہ اسمارٹ فون آ گیا, وہ اسلام سے باقی ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے سوسائٹی کے ساتھ چلنا بولو ضروری ہے. حرام کام کی طرف مت جاؤ, حرام تو حرام ہی رہے گا ہمیشہ, لیکن شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہر دور میں بچوں کی تربیت کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا. میں ایک بگڑے ہوئے مولوی کو جانتا ہوں, اتنا بگڑا ہے نا وہ مولوی کہ آپ کو میں اس کے حالات بتاؤں آپ بولو گے یار کوئی مولوی بھی ایسا ہو سکتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس کے ابا نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے مولانا زکریا کی تربیت کیسے کی تھی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا نا, شیخ الحدیث جو فضائل اعمال کے ہیں. آپ ذرا ان کی آپ بیتی پڑھیں, ان کے ابا نے کیسی سخت نگرانی کی ہے, ان کی بہت سخت نگرانی کی ہے, بہت زیادہ سخت. تو وہ شیخ الحدیث بنے, بڑے اللہ والے بنے. تو وہ اس دور کی کتاب اس دور کے ابا نے پڑھ لی, اور وہ جو شیخ الحدیث کے ابا نے جس طرح سے تربیت میں سختی کی, تو اس دور کے ابا اپنے بچے پہ اس طرح کی سختی بچپن سے شروع کر دی. حالانکہ وہ اس دور کی بات تھی. اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ پڑوس میں جا کے وہ ڈرامہ دیکھ لے کوئی بچہ, ممکن تھا. اس دور میں ایسا نہیں تھا کوئی انٹی بلا رہی ہو. اس دور میں ایسا نہیں تھا کالج میں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ رہے ہوں. اس دور میں تو اگر کوئی سینما گھر چلا جاتا وہ تو شریف خاندان کیا, وہ تو چرسیوں ہیروئنچوں سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا. اب فیملیوں کے ساتھ لوگ کیا جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ پڑھ لیا اور وہی اپلائی کرنا شروع کر دیا بچے پہ. تو بچے کی جو تربیت ہوئی نا, چھاؤں میں کبھی اکیلے آنا, میں بتاؤں کہ کیا تربیت ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ. بچے نے الحمدللہ, اور الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں, سارے ریکارڈ توڑ دیے بدماشیوں کے. وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے بھائی سوسائٹی میں اس وقت کیسے تربیت کرنی ہے. دیکھو قرآن بار بار جب بھی دعوت کی بات آتی ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ. یہ حکمت کا لفظ اللہ نے کیوں ایڈ کر دیا ہے بھائی؟ اچھا, اللہ ایک خاص طریقہ بھی بتا سکتا تھا اس طریقے سے بلاؤ, وہ طریقہ اللہ نے اس لیے متعین نہیں کیا کہ ہر زمانے میں وہ طریقہ چینج ہوگا. اس لیے اللہ نے ایک جرنلی ایک کامن لفظ یوز کیا, حکمہ. حکمت ہر زمانے میں تبدیل ہوتی ہے, ہر زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا طریقہ بدلتا چلا جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب جب گئے نا کسی بڑے ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے دین کی, تو ان کی کارگزاری میں نے خود سنی. کوئی بہت بڑا ایکٹر تھا, اس کو دعوت دینے گئے, تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے دعوت ہی نہیں دی اس کو. حالانکہ گئے کس کام کے لیے تھے؟ دعوت دینے کے لیے. اور کمال کی بات ہے, کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی پرانی فلموں کی جو بچپن میں کبھی دیکھی ہوں گی توبہ کر لی. انہوں نے وہ ان فلموں کی باتیں شروع کر دی, اس کے جو بہت پرانی فلمیں کبھی دیکھی ہوں گی انہوں نے, اللہ معاف فرمائے ان کو بھی. تو اس زمانے کی تو فلمیں اس زمانے کی فلموں میں اور اس زمانے کی فلموں میں بھی ایسی زمین آسمان کا فرق تھا. خیر فلمیں کسی بھی زمانے کی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے وہ تذکرے شروع کر دیے اس کے سامنے. اب کوئی ظاہر پرست تو بولے گا یار یہ کیا, آپ گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے اور کھانا کھا کے باتیں کر کے آ گئے. بھائی یہ بھی بعض دفعہ یہی دعوت ہوتی ہے.
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, از کالڈ دعوت. دعوت کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دعوت نہیں دینی. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان کیا تھا نا کہ ایک آدمی نے کہا آپ غیر مسلم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یہی دعوت ہے کہ بس ملنے آ جائیں, سلام دعا, چائے پئیں, کھانا کھائیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بس ہو گئی دعوت. اسلام کا پیغام تم لوگ نہیں سمجھو گے بھائی, جملہ کمپلیٹ کیا کرو, اسلام کا پیغام چلا گیا. کیونکہ یہ جو دعوت ہے نا کہ آپ اسلام لے آؤ, یہ بہت, اگر ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نا نہیں, ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نہیں, تو اس کی گمراہی کا عذاب پھر کس پر آئے گا؟ آپ پر آئے گا. تو دعوت کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کہے کسی کو. چندے کا طریقہ پتہ ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی چندہ دے دو, ایک طریقہ ہوتا ہے ماشاء اللہ یار اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, ہماری مسجد زیر تعمیر ہے, اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل, ٹھیک ہے نا. اگلا سمجھ جاتا ہے کیا کر رہا ہے یہ چندہ مانگ رہا ہے. رشتے کا پیغام دیکھو نا, ایک طریقہ ہوتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی نہیں ملے گی رشتہ. جب بھی لڑکی والوں کو خود پیغام بھیجو نا, پتہ ہے آج کل لوگوں میں کھوپڑی صحیح نہیں کام کر رہی ہے لوگوں کی. لوگ سمجھتے ہیں یہ مجبور ہو گیا ہے, اور مجبور آدمی کو ہم نے دینی نہیں ہے, اس میں کوئی فالٹ ہوگا تبھی تو یہ مانگ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ خود کسی پہ پیش کر دے, وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی فالٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی فالٹ ہے. تو یہ عجیب چل پڑا ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, اس کو میں کوئی فالٹ ہو. تو اس لیے میں جب کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا نا, تو میں کہتا ہوں آپ نے رشتہ مانگنا ہی نہیں ہے. کتنے لڑکے میرے پاس آتے ہیں, حضرت اتنی جگہ ہم پیغام لے کر گئے ہیں, لڑکی والے لفٹ ہی نہیں کراتے, اور میں ان کے سامنے جا کے بولتا ہوں بھائی دیکھیں میری عمر ہو رہی ہے, آپ کائنڈلی شادی کر دیں اپنی بیٹی کی, میں صحیح رکھوں گا اس کو. میں ایسے جا کے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں, پھر بھی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہو. بھکاریوں کو زکات دی جاتی ہے, بیٹیاں نہیں دی جاتی. آئی بس سمجھ, کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا بھکاری پتہ نہیں اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تو کوئی فالٹ ہوگا نا اس میں. میں نے کہا آپ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ اس طرح کے دھتکارے ہوئے لوگوں کے لیے پیکیج ہے جو بھیک رشتوں کی بھیک مانگ مانگ کے اپنا امیج ڈاؤن کر چکے ہیں. تو حکمت کے ساتھ آپ رشتہ مانگنا ہے کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے بن جاؤ اور پھر دور بھاگنا شروع کرو. کوئی رشتہ آپ کے جیب میں پیسے ہوں گے نا, پرسنالٹی ہوگی, اور ایک دیکھنے میں لگے گا کہ آپ کو آپ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے. جب کسی کے لوگوں کے ذہن میں یہ میسج چلا گیا, رشتے ہی رشتے, رشتوں کی فرشتوں کی طرح لائن لگی ہوئی ہوگی. کیونکہ لوگ خود بھی تو تلاش کر رہے ہیں بھائی اپنی بیٹیوں کے لیے, ان کو بھی تو نمٹانا ہے اپنی بچیوں کو. تو جب وہ دیکھیں گے آپ کے اندر قابلیت ہے اور آپ صحیح ہو, تو وہ تو آپ کو جانے نہیں دیں گے کہیں. پھر جب وہ رشتہ دیں کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ایک دم لیٹ نہیں جاؤ, ہاں میں تو انتظار میں تھا, وہ پھر سمجھ جائے گا یار کوئی گڑبڑ ہے. تو اس وقت موقع پہ آپ نے استغنا دکھانا ہے, اچھا اندر سے تو مرا جا رہا ہے نا, ہاں بس ہو جائے. تو آپ نے کرنا ہے کہ اچھا رشتے اتنے آئے ہوئے ہیں میرے لیے, سلیکشن تھوڑی مشکل ہو گئی ہے, تو دیکھتے ہیں ابھی ذرا استخارہ بھی کرتا ہوں, اور میں مشورہ بھی میرا نہیں بولتے نا, مفتی طارق مسعود سے مشورہ کر رہا ہوں. وہ کبھی بھی نہیں دیں گے, وہ تو کہیں گے اتنے آئے ہوئے یہاں بھی کر لے, وہاں بھی کر لے, یہاں بھی کر لے, وہاں بھی کر لے. میرا تو بتاؤ ہی نہیں کہ میرے بیانات سنتے ہو. بولو کہ یار وہ اگر پوچھیں بھی نا مفتی طارق مسعود کے بیان سنتے ہو, کہتے ہیں یار وہ ان کے شارٹ وورٹ کبھی کوئی لطیفے وطیفے آ جاتے ہیں, باقی میں ان کی سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوں. حالانکہ میرا بیان سن کے شادی کی خواہش پیدا ہوئی ہوگی اس میں. تو حکمت کے ساتھ, تو میرے بھائی بغیر حکمت کے رشتہ نہیں ملتا, کسٹمر بھاگ جاتا ہے. تو بغیر حکمت کے دین کی دعوت دینا کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کیسے جائز ہو گیا کہ حکمت کے بغیر بس اب دین کی بات کو پھینک کے چلے جاؤ؟ تو اس لیے گھر میں تربیت کا بھی بہت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون نہیں دیا اور میری گھر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں گلشن اقبال میں رہتا ہوں. اگر کسی گاؤں دیہات میں ہوتا تو میں کہتا بہت اچھی بات ہے, اسمارٹ فون نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون لینے کے نہیں دیا اور اس کی بڑی خرابیاں ہیں, اور وہ پھر ٹک ٹاک دیکھے گی اور وہ فیشن کی چیزیں دیکھے گی. میں نے کہا میرے بھائی تو گلشن اقبال میں رہتا ہے, تو ڈیفینس میں رہتا ہے, اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری بیگم کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوگا تو وہ تیری اطاعت کر لے گی, تیری بیٹی بھی تیرے داماد کی اطاعت نہیں کرے گی. اس بارے میں بغاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مریخ پہ جا کے رہنا شروع کر دے,
کیونکہ سب خواتین کے پاس اسمارٹ فون ہے. وہ ادھر بھی دیکھے گی اپنی بہن کے پاس, اس کے بہنوں ہی نے لے کے دیا ہوا ہے اس کو اسمارٹ فون. وہ اپنی چاچی کے پاس دیکھے گی, چاچو نے لے کے دیا ہوا ہے. اور وہ دیکھے گی اماں بھی چھپ چھپ کے, ابا نے پابندی لگائی تھی لیکن اماں نے الگ سے ایک پرس میں وہ اسمارٹ فون لگا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں جائے گی اس کو سب خواتین کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نظر آئے گا. تو اب یہ تربیت کا طریقہ کہ اسمارٹ فون ہی چھین لو آپ, یہ طریقہ چلنے والا نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس پہ تو غلط چیزیں بھی دیکھے گی تو غلط چیزوں کے خلاف بولتے رہو گھر میں, چلتے پھرتے, بیٹا یہ بچوں کو سمجھاتے رہو, بیٹا دیکھو بری چیز نہیں دیکھتے, اور تبلیغ میں لے جاؤ ان کو, فضائل اعمال کی تعلیم میں بٹھا دو. یہ طریقہ تو سوٹیبل ہوگا اگر آپ نے خلافت قائم کر دی نا گھر کے اندر, یہ چلنے والا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی کیوں ہم برائی اپنے ہاتھ سے ان کو لے کے دیں. دیکھو برائی سے روکنا ضروری ہے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا طریقہ جس سے برائی رکے گی نہیں بلکہ بغاوت ہو کے اور زیادہ پھیلے گی. وہ طریقہ صحیح ہے یا وہ طریقہ ہے کہ جس میں دونوں امکان ہے, ہو سکتا ہے برائی ہو سکتا ہے برائی نہ ہو. ایک میں 99% چانس ہے کہ برائی پھیلے گی لازمی. تو یہ چلنے والا نہیں ہے سیٹ اپ. اور جب یہ موبائل فون آئے تھے نا, اسمارٹ فون تو اب ہو گیا نا, پہلے موبائل میں لوگ سختی کرتے تھے, موبائل نہیں ہوگا بیگم. میں نے کہا بھائی کسی گاؤں میں رہتا ہے, کسی کچی آبادی میں رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کے بڑے فسادات ہیں موبائل کے. لیکن آپ شہر میں رہتے ہو تو آج کل سب میرڈ خواتین کے پاس موبائل ہوتا ہے, تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کی تو کوشش کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اتنی گھر میں ماشاء اللہ لگا دو کہ فون ہی نہیں ہوگا, وہ چھپ چھپ کے ہوگا فون آپ کے. اور پھر جو اس سے غلط فہمیاں پھیلیں گی اور بدگمانیاں پھیلیں گی. اب پکڑی گئی کسی دن تو آپ کہو گے یار تو میری اطاعت نہیں کرتی, پھر آپ کے شیطان اور ورغلائے گا, یار چھپ کے فون رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہوگی. تو اور زیادہ کچھ فساد ایسے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. علماء کہتے ہیں جب کسی سوسائٹی میں جب تک وبا نہ پھیلے اس کا علاج کچھ اور ہے, جب ایک وبا پھیل جائے تو پھر علاج کا طریقہ کچھ اور ہے. ایک وبا آئی نہیں ہے نا ابھی, اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو بیمار ہے اس کو علاقے میں گھسنے ہی نہیں دو. بھائی ایک بیماری پھیل گئی, طاعون کی بیماری, ایک آدمی کا پھوڑا نکل گیا طاعون کا, کہیں چھنگا مانگا میں بیٹھا ہوا, بولے وہیں بیٹھا رہے, ادھر نہیں آئے, پولیس اس کے گرد گھیرا کر لے, وبا بھی پھیلی نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ اور پھر گلے بھی ملو, کھاؤ پیو بھی ایک دوسرے کے ساتھ. وہ جو وبا والا آدمی ہے اس کو دور رکھو. لیکن اگر وہ گھس گیا اور اس نے طاعون پھیلا دیا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگوں کو جنگل میں بھیج دیا جائے. جو جو بیمار ہے اس کو, کتنے پبلک کو کہاں بھیجو گے, کوئی بھی نہیں جائے گا. اور پتہ کیسے چلے گا اس میں یہ وائرس ہے, اس میں وائرس نہیں ہے. اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ سب کو اٹھا کے جنگلوں میں بھیج دو آپ. اب یہ طریقہ ہے کہ ویکسین لگاؤ, تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس رکھو اور ایکسیپٹ کر لو کہ سوسائٹی میں بیمار لوگ بھی ہیں, یہ ماننا پڑے گا. اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. علماء نے, ہم جب دارالعلوم کرنگی میں ایک دفعہ اجلاس تھا, حضرت مفتی تقی صاحب وغیرہ اور سب بڑے بڑے علماء بیٹھے, تو ویڈیو سی ڈی پر بحث ہو رہی تھی. ویڈیو سی ڈی پر نا کہ یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں, 2 مہینے بڑی بحثیں چلی تھی. تو وہاں یہ بات بہت اچھی سامنے علماء نے, بڑے حضرات نے رکھی. حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی فرمایا کہ وبا آنے سے پہلے کسی چیز کا علاج کچھ اور ہوتا ہے, وبا آنے کے بعد جب پھیل جائے تو پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے, پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے. اب دیکھو جب انگریز ہندوستان میں آیا, علماء نے پابندی لگائی انگلش مت سیکھو, کیونکہ انگلش صرف انگریز بولتا تھا, ہماری تعلیمی زبان انگریزی نہیں تھی. اس وقت جو انگلش سیکھتا نا وہ ملحد ہوتا تھا, وہ ایتھیس بن جاتا تھا, پورا غیروں کے رنگ میں ڈھل جاتا. لیکن جب انگلش زبان ہم نے روکنے کی کوشش کی کہ نہ پھیلے دنیا میں, لیکن رکی, وہ بولتے کیوں نہیں. علماء نہیں چاہتے تھے انگلش پروموٹ ہو, علماء چاہتے تھے اردو یا عربی زبان دنیا میں پھیلے. جب خلافت عثمانیہ تھی تو مسلمان تو انگریزی نہیں جانتے تھے, نہ بولتے تھے, پوری دنیا میں عربی پھیلا دی تھی انہوں نے. ہمارا سارا لٹریچر, ہماری ساری ایجوکیشن کس میں ہوتی تھی؟ انگلش میں, عربی میں. تو اس وقت جب مسلمانوں کی خلافت تھی, ہم بلا وجہ انگلش سیکھنا شروع کر دیتے تو ہمارا سارا کلچر برباد ہو جاتا. لیکن مسلمانوں نے کوشش کی انگلش کے سامنے بند باندھنے کی, نہیں باندھ سکے, بالآخر وہ زبان پھیل گئی. اب علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ مخالفت کر کے آپ سوسائٹی سے تنہا ہو جائے. اب آپ کے پاس سوسائٹی میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہو. اب جس کو انگلش نہیں آتی وہ بلا وجہ احساس کمتری میں رہتا ہے.
آج بنگلہ دیش سے جو مولانا آئے نا وہ یہی بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں مدارس میں طلبہ کو بالکل بھی, وہ ہمارے جامعۃ الرشید کا وزٹ کیا تو کہہ رہے ہیں یار آپ کے یہاں تو الگ ماحول ہے, ہمارے یہاں تو بنگلہ دیش میں طلبہ کو بالکل انگلش نہیں آتی, علماء اتنے خلاف انگلش کے, کہتے ہیں اس کا نقصان یہ نکل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ وہ طلبہ سوسائٹی سے بالکل کٹ گئے ہیں, احساس کمتری میں, کہیں بھی جاتے ہیں بات نہیں کر سکتے کیونکہ بنگلہ دیشی زبان بین الاقوامی زبان تو نہیں ہے نا, اردو بھی نہیں آتی ان کو, تو کہیں بھی سروائیو نہیں کر پاتے, وہ اپنے کنٹری کے اندر ہی بند ہو کے رہ گئے ہیں. تو دیکھو جب تک انگلش پھیلی نہیں تھی حل یہ تھا کہ روکو, جب پھیل گئی ہے آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زبان پھیل گئی ہے, اب یہ ہے کہ آپ بھی 2 گھونٹ آپ بھی پی لو, سمجھ آ رہی ہے بات. اب آپ کو سوسائٹی میں چلنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے سیکھنی پڑے گی, ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے آپ. نہ ایجوکیشن میں آگے, مذہب میں بھی نہیں آگے جا سکتے اب تو. مذہبی ترقی بھی اگر چاہتے ہو, ڈاکٹر ذاکر نائک اگر اردو یا پشتو میں بیان کرتے تو غیر مسلم اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہ ہوتے. انہوں نے اس زبان کو سلیکٹ کیا جو انٹرنیشنل لینگویج ہے. رشین بھی انگلش سیکھ رہے ہیں, جرمن نے کتنی مخالفت کی انگلش کی, جیپنیز تو انگلش کو کفر سمجھتے تھے اب تک, ہم تو بہت جلدی انگلش کی طرف آ گئے, لوگ ہمیں دقیانوس کہتے ہیں نا کہ یہ مولانا لوگ اتنی دیر سے انگلش کی طرف آئے ہیں, اور ابھی بھی بہت سارے آئے نہیں ہیں. جیپنیز تو اب تک نہیں آئے, میں جاپان ہو کے گیا ہوں, ابھی بھی انگلش سے نفرت کرتے ہیں, لیکن ان کی نئی نسل باقی ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو, میں یہی چیزیں سروے کرتا ہوں کہ جس کنٹری میں جاتا ہوں نا کہ واٹس گوئنگ آن, یا ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. تو میں نے وہاں تھوڑا سا لوگوں سے حالات پوچھے, جیپنیز انگلش کو پسند نہیں کرتے. ان کے جو بڑے بزرگ ہیں جاپانیوں کے, جو رحمت اللہ علیہ ٹائپ کے لوگ ہیں نا جو ان کی دامت برکاتوں میں, وہ انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے. چائنیز میں چائنا والے انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے, جیسے آج سے 50 سال پہلے ہم بھی پسند نہیں کرتے تھے, ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, بلکہ اب تک بہت سارا مذہبی طبقہ بھی نہیں کر رہا. لیکن پتہ کیا ہو رہا ہے, جیپنیز کی جو نئی نسل ہے, وہاں اسکول کے بچوں نے مجھے بتایا, جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ تو بچوں کو زیادہ جانتے ہیں, کہتے ہیں نئی نسل اپنے بڑوں سے باغی ہو رہی ہے, وہ انگلش سیکھ رہی ہے. چائنا میں جو نئی نسل کے بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں انگلش. رشیا میں جو نئی نسل مارکیٹ میں آ رہی ہے, حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ نہیں پروموٹ کر رہے انگلش کو, نئی نسل کیا ہو رہی ہے, باغی. فرینچ میں جو نئی نسل ہے وہ کیا ہو رہی ہے, باغی. یہ رپورٹ ہے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. کیوں باغی ہو رہی ہے, اس لیے باغی ہو رہی ہے کہ گورے نے انگلش کو دنیا میں اتنا پھیلا دیا کہ جیپنیز کو معلوم ہے کہ ادھر جاپان سے باہر نکلے گونگے ہو گئے بالکل, پوری دنیا میں کوئی جیپنیز زبان نہیں جانتا. تو نئی نسل بولے گی یار ہم تو جاپان سے باہر گونگے بہ رہے ہیں, چھوڑو ابا نے کیا بولا کہ اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنا چنگ پونگ میں جو مزہ ہے وہ ٹھش پش میں نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یار وہ ابا, اب ونس اپون اے ٹائم چائنا سے اب باہر نکلو, ختم. چائنیز زبان کیا ہے, ختم. جرمنی سے آپ باہر نکلو, جرمن زبان ختم. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھے, جرمن زبان بھی جانتے ہیں, انگلش بھی جانتے ہیں. وہ بہت بڑے یہ جو سولر پلیٹیں ہوتے ہیں نا, اس کے انجینئر ہیں. یہ جرمنی میں ہی, یہ میرا خیال ہے جو سولر کے ذریعے بجلی بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ جرمن سے ہی شروع ہوئی ہے. وہاں انہوں نے جرمن زبان بھی سیکھی, انگلش بھی سیکھی, اور دنیا بھر میں گئے, وہ لیکچر دیے انہوں نے. رشیا سے ان کو بڑی اچھی جاب آئی, یونیورسٹی میں پروفیسر لگے. کہتے ہیں میں وہاں گیا ہوں, کم بختوں کو انگلش کا ایک لفظ ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں پڑھاؤ, میں کہہ رہا ہوں میں کیا پڑھاؤں یار تمہیں. اور کہہ رہے وہ تعصب اتنا رشین میں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں رشین زبان سیکھ کے رشین زبان میں پڑھاؤ, ہمیں انگلش میں نہیں. کہہ رہے میں نے کہا تمہارے باپ کا نوکر ہوں میں پہلے جرمنی میں جا کے جرمن سیکھی میں نے, اس لیے کہ تاکہ وہاں کی یونیورسٹی پڑھ سکوں. انگلش اس لیے سیکھی, بین الاقوامی زبان ہے. اردو میری اپنی زبان ہے, ہیں وہ بیچارے ادھر پنجاب کے. تو کہتے ہیں کہ اب میں تمہاری خاطر میں رشین سیکھوں, کتنا مشکل ہے ایک زبان سیکھنا. ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل آئے وہاں سے, بولے میں نہیں سیکھ رہا, جاؤ گے. تو یہ کب تک چلے گا, زیادہ عرصہ تھوڑی چلتا ہے. نئی نسلیں کیا ہوتی ہیں پھر, بولو, باغی ہوتی ہیں. تو اس سے ایک جنرلی ایک اصول ہمیں پتہ چل گیا میرے بھائی, جو وبا آنے سے پہلے علاج کچھ اور ہوتا ہے, جب آ جائے سوسائٹی میں ایک چیز پھیل جائے تو اس کا اصلاح کا طریقہ. تو جیسے انگلش دنیا میں پھیل گئی ہمارے روکنے کے باوجود, اسی طرح میرے بھائی کمپیوٹر اور اسمارٹ فون بھی دنیا میں پھیل چکا ہے, چاہے ہم مجھے پسند آئے یا نہ آئے.
یہ پھیل چکا ہے. اب اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرو, یوٹیوب پہ پابندی لگاؤ, فیس بک پہ پابندی لگاؤ, اور اپنی بیگم سے اسمارٹ فون چھین کے پھڑاپ کر کے توڑ دو اور فضائل اعمال پکڑا دو. وہ فضائل اعمال کی بھی نہیں رہے گی, فون کی بھی نہیں رہے گی. اس کا طریقہ بھی ہے کہ کچھ SOPs بنا لو. نمبر 1, ان میرڈ بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. اس کا میں ابھی بالکل بھی قائل نہیں ہوں, اتنا ہماری سوسائٹی میں کلچر نہیں ہے. وہ اماں کا فون استعمال کرے, جو بھی سیٹنگ ویٹنگ ہے, استغفر اللہ, یعنی جو بھی بات چیت کسی سے کرنی ہے اماں کے فون سے کرے. کماری بچیوں کو نہ دو, کمارے بچوں کو نہ دو جب تک وہ میچور نہ ہو جائیں, کم سے کم 18-20 سال کے نہ ہو جائیں. ان کو بولے بھائی ہمارا فون استعمال کرو. ان کو کیا کرنا ہے, آپ نے روکنا نہیں ہے ٹیکنالوجی سے, آپ نے لاؤنج میں ایک بڑی LED لگا دی. بیٹا جو دیکھنا ہے یہاں بیٹھ کے بولو, یہاں بیٹھ. میرے گھر میں لگی ہوئی ہے, بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے, 10 سال سے لگی ہوئی ہے. جب بہت فنڈامنٹل اس قسم کا مولانا تھا کیونکہ میں سوسائٹی کو دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو بالکل پابندی لگا دی نا, یہ ادھر ادھر جا کے دیکھیں گے یہ چیزیں, اور پھر گناہ کی چیزیں دیکھیں گے. کیونکہ جب کچھ بھی نہ دیکھا ہو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا بھائی, وہ تو پاگل ہو جائے گا, وہ تو پھر گناہ میں جائے گا. تو یوز ٹو کرو تھوڑا تھوڑا ان کو, ان چیزوں سے. بھائی جائز چیزیں دیکھنی ہے, بیچ میں کوئی ایڈ آ گیا اسکپ کر دو اس کو, بیٹا یہ بری چیز ہے. ابھی بھی میں جاتا ہوں گھر میں LED لگی ہوئی ہوتی ہے, بچے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں ان کو آرام سے سمجھا, بیٹا دیکھو غلط چیز بولو نہیں دیکھنا, نظر کی حفاظت کرو, بری چیزوں کو مت دیکھو. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ کھلے روم میں لگائی ہوئی LED, سب یہیں بیٹھ کے دیکھیں گے. بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا, بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا. یہ کھلا ڈلا یہاں پہ. اور بیگم کی نگرانی کیا ہوگی, فون ہوتا ہے اس کو آپ نہیں پابندی لگا سکتے, اس کو آرام سے سمجھاتے رہو, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, میں ہی ہوں. بیگم ہمیشہ یاد رکھنا تمہارا صرف ایک ہسبینڈ, جس کا نام جو بھی جمشید یا جو بھی ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے موبائل میں گھس گھس کے دیکھنا شروع کر دیا جہاں کچھ بھی نہیں, بدگمانیاں غلط فہمیوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور پھر محبت سے اس کو آپ سب سے بہتر, خدا کی قسم میری رائے کے مطابق اس زمانے میں تربیت چاہتے ہو نا, ان چیزوں میں پابندی نہیں لگاؤ. جو میں نے طریقے بتائے نا اس کو فوکس کرو, اس کو تبلیغ میں لے جایا کرو. سختی کرنے سے اس زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. سارے الٹے کام ہوں گے لیکن چھپ کے ہوں گے. پھر سمجھ آ رہی ہے بات؟ بچوں کو چماٹے مار مار کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی نا, نہیں ٹھیک ہوتے اس زمانے میں. ونس اپون اے ٹائم یہ وہ دور گیا. ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہوگا اب, لیکن یہ جو دور چل رہا ہے اس میں آپ نے غیر ضروری پابندیاں آپ کی لگائی تو کہیں بھی پابندی نہیں ہے, صرف آپ کے گھر میں ہو تو بغاوت پھیلے گی اور ریئیکشن ہوگا, اور نتیجہ ایک ہی دفعہ میں وہ تقوی کی چادر جب اترے گی نا تو بالکل ایسے ہی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک آدمی کئی وقتوں کا بھوکا ہو, اور پھر جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پوری دیکھ کھا جاتا ہے. پھر وہ کیا کھا جاتا ہے, جیسے ہم دیکھو کتنا بھوکے ہوتے ہیں تو افطاری میں کتنا پھوڑ دیتے ہیں ہم بیٹھ کے, تو پھر وہ پوری دیکھ کھا جائے گا. حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے لکھا ہے بعض صوفیوں کے حالات, کہ کچھ صوفی ایسے گزرے ہیں جو بہت عبادت کرتے تھے, اللہ اللہ. انہوں نے کہا شادی بھی نہیں کرنی تاکہ بیگم کے حقوق ادا کرنے میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور عبادت میں کمی آ جائے. کہتے ہیں ان لوگوں کا جب تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو پھر وہ ایسے بدماش بنے ہیں کہ الامان والحفیظ. انہوں نے کہا وہ نارمل وے میں چلتے رہتے تو صحیح رہتے. تو اس لیے تربیت میں میرے بھائی بہت زیادہ ضرورت ہے حکمت, مصلحت. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں تمام استاذوں نے مشورہ دیا کہ طلبہ کو موبائل استعمال کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سب نے کہا بالکل بھائی, اور دلیل یہ کہ جب موبائل نہیں تھا اس وقت بھی تو سب چل رہے تھے نا, اس وقت کیسے گزارا ہوتا تھا. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو امیر تھے, امیر ہیں ابھی بھی, ان کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے, قانون بنانے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس کو فالو کرنا پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے, لوگ مان لیں گے اس کو. ایسا تو نہیں کہ ہم پابندی لگا دیں اور سب نے چھپ چھپ کے رکھے ہوئے ہوں. کہا ٹھیک ہے جب موبائل نہیں تھا اس کے بغیر بھی دنیا چل رہی تھی, لیکن موبائل سے سہولت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ ہو گئی ہے
اتنی زیادہ سہولت ہو گئی ہے کہ اب اس پہ پابندی لگانا ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسا قانون بنانا جس پر عمل ممکن ہی نہ ہو, سوائے اس کے کہ طلبہ میں بغاوت پیدا کرے گا اور قانون شکنی کریں گے, پھر جو قانون نافذ ہوئے ان کو بھی توڑنا شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس وقت میں نے کہا یار 100 سنار کی اور 1 لوہار کی, صحیح ہے نا, یہ دلیل ہے. تو انہوں نے کہا موبائل پہ پابندی نہیں لگا سکتے, اس کو کوئی لمٹ کر دیتے ہیں. بھائی عصر سے مغرب تک ہم آپ کو موبائل دے دیا کریں گے, اس میں استعمال کرو, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی, اس کو یہ کہ بالکل پابندی. انہوں نے کہا جس کے جتنے مرضی فضائل سنا لو آپ, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح میرے بھائی یہ جو بالکل دنیا چھوڑ چھاڑ کے بالکل علیحدگی اختیار کر کے بالکل ہی صوفی اور نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تھوڑے دن تک کی تو بات ہے, چل جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا بیڑا غرق. اور خاص طور پر میں نے ایک مثال دی تھی نا, ایک صاحب کو جاب لیس تھے, بے روزگار گھوم رہے تھے, ایک جگہ جاب ملی تو وہاں لڑکیاں وڑکیاں بھی تھیں, تو ان کے پیر صاحب نے کہا وہاں جاب مت کرو. وہ میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے, میں نے کہا میرے بھائی جاب کر لے, نظر کی حفاظت کر. آج کل دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں خواتین نہ گھسی ہوئی ہوں. تیرے کو سارے رائیونڈ کے بزرگوں کے بیچ میں کوئی جاب مل جائے تو لک ہے تمہاری, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور میں نے کہا ابھی گناہ کا خطرہ ہے بد نظری کا, جب پیسے جیب میں نہیں ہوں گے نا, تیری پہلے بات تو شادی نہیں ہوگی, اور کب تک برداشت کرے گا تو, زنا میں نہ پڑ جائے, کہیں زنا میں نہ پڑ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی ہو بھی گئی, جب پیسے نہیں آئیں گے نا, وہ بیگم ہی آج کل خلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ, پھر ڈپریشن میں تمہارے پیر و مرشد تمہارے کام نہیں آئیں گے. تو ہوتا رہے گا, پیر صاحب کہیں گے صبر, انا للہ و انا الیہ راجعون, 100 دفعہ تسبیح پڑھو. تو میں نے کہا آپ کے پیر بزرگ ہیں, نیک ہیں, میں ان کو مانتا ہوں, لیکن سوسائٹی کا علم ان کو نہیں ہے. تو اس لیے حلال جاب کہیں بھی مل رہی ہے کرو, ہاں نظر کی حفاظت کو فوکس کرو, اگر پھر بھی بندردری ہوتی ہے توبہ کرو, اس کو فوکس کرو, اصلاح کو فوکس کرو. کام نہیں چھوڑنا ہے دنیا میں, کوئی بھی کام سارے کرنے ہیں. پڑھنے کے لیے باہر ملکوں میں بھی جانا ہے, اور یہاں بھی پڑھنا ہے, یونیورسٹی میں بھی پڑھنا ہے, فوج میں بھی جانا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں فوج میں جاتا ہوں, اور بعض دفعہ لبرل قسم کا آفیسر آ جاتا ہے. میں نے کہا بھائی جان سارے دنیا کے سارے کام جو ملک کے لیے ضروری ہیں وہ سارے کام کرنے ہیں. جو دیکھو جب کوئی شخص پیشنٹ ہوتا ہے نا, مریض ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کو پتا ہے اس کو آپریشن کیے بغیر گزارا نہیں ہے, دل اس کا اتنا بند ہو چکا ہے, تو آپریشن کے بھی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ نہ کرنے کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا کرنے کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. اس کو پتا ہے نہ کیا تو موت یقینی ہے, تو پھر وہ رسک لے کے کام کرتا ہے. تو ہم ابھی جو امت جس سچویشن سے گزر رہی ہے نا, وہ سچویشن یہ وہ صحابہ اور خلفائے راشدین کا دور نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے. ابھی جو کام بھی کرو گے کچھ نہ کچھ اس کے سائڈ افیکٹ ظاہر ہوں گے. تو ان سائڈ افیکٹ کو دیکھ کے کام سے نہیں رکنا ہے, یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ سائڈ افیکٹ کیسے ختم ہو یا کم ہو, کام سارے کرنے ہیں. میں آپ کو آخری بس مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم نے جامعۃ الرشید میں جن طلبہ کو انگلش سکھائی ہے نا, ان میں ٹھش پش اور اسٹائل زیادہ ہیں, جن کو نہیں سکھائی وہ زیادہ نیک ہیں. ہمارے استاذ کہنے لگے جو طلبہ انگلش سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہیئر اسٹائل آ رہا ہے ان کا نا سے, اور وہ ایک بعض دفعہ وہ کیا ہوتا ہے کہ غیر ضروری انگلش بول کے شو مارنا شروع کر دیتی ہیں. سائڈ افیکٹ ہیں, لیکن کیا مطلب یار نہیں سیکھیں, یہ ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, جب یوز ٹو ہو جائیں گے نا ختم. لیکن اگر نہیں سیکھی تو ایسے نیک بننے کا فائدہ کیا ہے جس میں نہ آپ دین کا کام کر سکو, نہ امت مسلمہ اس سے ترقی حاصل کرے. تو اس لیے اس زمانے میں بہت ہی سنبھل کے چلنا ہے. تو میں بس وہ آیت بتا دوں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. اس امت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ نہ یہ رہبانیت پر ہے کہ بالکل ایک طرف, نہ یہ مادہ پرست ہے کہ حلال و حرام کی فکر ہی چھوڑ دے, یہ بالکل بیچ کی راہ میں چلنے والی امت ہے. اور یہی اس امت کی سب سے بڑی فضیلت ہے, جو آج کل دینداروں میں یہ چیز شارٹ ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ اخلاق پر بیان تو رہ گیا, پاکستان جو اس وقت باپ بنا ہوا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے نہیں بنا ہوا.